الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے ایک جگہ بیٹھ کر جو ہے قرآن و حدیث کی باتیں سننے کی توفیق دی ہے کہ نہیں. قرآن و حدیث کی بات سننے کو جو ہے ہر کسی کو نہیں ملتا ہے. خوش نصیب بندہ ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں یعنی جس میں اللہ کا ذکر ہو, اللہ کا نام لیا جائے, اللہ کے نبی کی تعریف ہو, اس مجلس میں بیٹھنا یہ سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا ہے, اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے, اللہ نے آپ کو جو ہے نیک انسان سمجھا ہے, اللہ نے آپ کو بہت ساری دولتوں سے نوازا ہے جس کی وجہ سے آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو لوگ نہیں آ رہے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ وہ لوگ نہیں آ رہے تو ہم بھی اٹھ کے چلے جائیں. کوئی بات نہیں ہے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہے یہ جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہم کو کل قیامت کے دن دیں گے. کب دیں گے؟ کل قیامت کے دن دیں گے. جو لوگ مزے اڑا رہے ہیں اڑانے دیجیے, کوئی بات نہیں ہے. کل قیامت کے دن جب جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے جہنم میں ڈال دیں گے. تب ہم کہیں گے ہاں تم لوگ بہت مزے اڑائے دنیا کے اندر, اور ہم نے کیا کیا ہے؟ نماز کی پابندی کی ہے, قرآن و حدیث کی باتوں کو سنا ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ جنت کے اندر ڈال رہے ہیں. ایک گلاس پانی لے لیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ اس دنیا کو جو بنایا ہے, دیکھیے آرام سے اور سکون سے بیٹھیے. ہو سکتا ہے یہ بیان 1 گھنٹہ بھی ہو جائے. کیا خیال ہے؟ ہاں ایسے بھی رات اپنی ہے, کسی کے بات تھوڑے نہیں. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس دنیا کو بنایا ہے. بنانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے تو کوئی مقصد ہے. کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس دنیا کے بنانے کا. وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو 7 آسمان اور 7 زمین کو اللہ نے بالکل 6 دن میں پیدا کیا ہے. کتنے دن میں؟ 6 دن میں. کیا بات. تو اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ نے دنیا کو بنایا. بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ ہم اس سرزمین پر جو ہے ایک ایسا مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو اس زمین کے اندر رہے گا, بسے گا, اور جو بھی شخص دنیا کے اندر بسے گا, رہے گا, ان میں سے کوئی بھی انسان نیک اعمال کر کے آئے گا, اچھا کام کر کے آئے گا, اس کو ہم جنت کے اندر داخل کریں گے. اور جو شخص بھی برے اعمال کرے گا, گندا کام کرے گا, اس کو ہم کہاں ڈالیں گے؟ جہنم کے اندر.
یہ دو ٹوک جو ہے کیا ہے؟ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کہ جو شخص بھی اچھا کام کرے گا اس کو ہم جنت میں داخل کریں گے، اور جو شخص بھی برا کام کرے گا اس کو کہاں ڈالیں گے؟ جہنم کے اندر۔ جس طرح دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ بیٹا اگر پڑھ لوگے تو نوکری ملے گی، جب نوکری ملے گی تو کیا ملے گی؟ چھوکری ملے گی، اگر نہیں تو پھر وہی جو ہے باہر بمبئی وغیرہ میں کماؤ گے اور ہو سکتا ہے ادھر ادھر کوئی لڑکی مل جائے۔ اس لیے اللہ نے جو ہے دو چیزیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح جب اللہ نے دنیا کے اندر بنایا، اب سب سے پہلے کس کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا اور 40 دن یا 40 سال کے اندر ان کے اندر روح پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد جب جان آ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام جلدی میں تیزی میں بھاگنے لگے۔ تو قرآن نے اسی کو بیان کیا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جو ہے بہت جلد باز ہے، ہر چیز میں جلدی چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ جلدی سے نوکری مل جائے، جلدی سے جو ہے ایک دن میں جو ہے 1 مہینے میں لاکھوں روپیہ کمانے لگ جائیں۔ یہ کبھی ایسا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ ہاں، اسے کہنے والوں بہت اچھی باتیں کہی کہ اگر آپ پوری دن بھی اگر کماتے ہیں، پیسے کے لیے محنت کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہے اتنا پیسہ ملے گا آپ کو۔ ہاں، اگر پڑھنے میں اگر محنت کرتے ہیں، کتاب کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو جتنا آپ مطالعہ کریں گے، جتنا آپ پڑھیں گے، اس سے اچھا نمبر آپ لائیں گے۔ جیسے کہ ابھی ہماری مدرسے میں حافظ مصطفیٰ صاحب کا مدرسہ ہے، لڑکیوں کا مدرسہ ہے، ہم نے جو ہے 1 سال پڑھایا۔ ہم نے کہا کہ بھائی امتحان ہوگا تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے بچوں کو کیا پڑھایا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں 1 کلاس سے لے کے 5 کلاس تک جو بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، اور 5 کلاس میں ہم پڑھاتے ہیں، اور 4 کلاس میں، یہ 2 کلاس میں ہماری گھنٹی ہے، اور ان دونوں میں وہی ہے، عربی ہے، ترجمہ قرآن کا ہوتا ہے، حدیث وغیرہ ہوتی ہے۔ اور ہم نے بھی امتحان لیا ہے، ششماہی امتحان۔ اللہ کا شکر ہے کہ 5 کلاس میں جو بچی تھی وہ سب سے پورے مدرسے میں سب سے اول نمبر لائی ہے، اور اس کا نمبر معلوم آپ کو کتنا ہوگا؟ 900۔ کتنے؟ 900 نمبر بچی لائی ہے۔ تو وہ پورے مدرسے میں سب سے ٹاپ کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس نے محنت کی ہے۔ وہی اگر پیسے کمانے میں محنت کرتی ہو تو پیسہ اتنا ہی ملتا جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ہاں، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان کے اندر روح ڈالی۔ روح ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں اور شیطانوں سے کہا کہ دیکھو سب کے لوگ جو ہے ہمارے سامنے آ جاؤ، اور ایک کام یہ کرو کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ تم سب لوگ جو ہے اس آدم کو سجدہ کرو۔ کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ کیا کہا؟ سجدہ کرو۔ اب دیکھیے کہ جو فرشتے تھے انہوں نے کیا کیا؟ سجدہ کر لیا، لیکن شیطان جو ہے اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔ کیا کیا؟ گھمنڈ کیا۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے گا، شیطان جو ہے فرشتوں کا استاد تھا۔ کیا تھا؟ فرشتوں کا استاد ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو استاد ہوتا ہے اس کو زیادہ علم ہوتا ہے بنسبت اسٹوڈنٹ کے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے استاد، ٹیچر سب سے زیادہ جانتا ہے، تبھی تو بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ لیکن کیا، اور دیکھیے کہ فرشتے جو ہے کم علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا شیطان کا، لیکن اس نے بات مانی۔ وہ یہ دیکھا کہ کہنے والا کون ہے، کیا ہے کہنے والا کون ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے جس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا کہ آپ نے ہمیں جو ہے آگ سے پیدا کیا ہے۔ کس سے؟ آگ سے پیدا کیا ہے، اور آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو مٹی کو آپ اوپر پھینکیے گا تو نیچے آتا ہے۔ کیا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں نیچے ہی آتا ہے، آپ کے یہاں کہاں جاتا ہے؟ نیچے ہی آتا ہے۔ اور آگ جو ہے کہاں جاتا ہے؟ اوپر کو جاتا ہے۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے ایک لوجک پیش کیا، جس طرح ہمارے NRC کا جو ہے گریہ منتری صاحب لوجک پیش کر رہے تھے نا، اسی طرح شیطان نے اپنا لوجک پیش کیا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آپ نے ہم کو جو آگ سے پیدا کیا ہے، تو آگ کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، مٹی نیچے کو بھاگتی ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کو سجدہ نہیں کریں گے۔ I don't care۔
ہم کیا کریں گے؟ سجدہ نہیں کریں گے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجیے۔ تو دیکھیے علم زیادہ تھا لیکن کیا تھا؟ تربیت نہیں تھی۔ کیا تھی؟ تربیت نہیں تھی۔ اگر ہم کسی بچوں کو کہتے ہیں کہ فلاں کام یہ کیجیے، آپ بیٹھ جائیے، تو کچھ بچے تکبر میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم کیوں بیٹھے؟ یہ وہی بچے ہوتے ہیں جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں؟ بیتیا سے، موتیہاری کے، بیتیا کی جو کالج ہے یا موتیہاری میں جو کالج ہے وہاں سے ہائی پڑھ کے جو ہے پڑھ کے آ رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے تکبر میں آئیں گے۔ لیکن جو بچے مکتب میں پڑھے ہیں، چھوٹے موٹے اسکول سے پڑھ کے بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تربیت سیکھا ہے۔ کیا سیکھا ہے؟ تربیت۔ جی، ایجوکیشن از کمپلسری، تعلیم ضروری ہے لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ تو شیطان کے پاس تربیت نہیں تھی، وہ گھمنڈ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں کیوں اس کو سجدہ کروں، میں سجدہ نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے اسی وقت اس کو جو ہے شیطان کو وہاں سے بھگایا اور کہا کہ تم زندگی بھر کے لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، اور جو شخص بھی تمہاری باتوں کو مانے گا، جو شخص بھی تمہاری باتوں پہ عمل کرے گا، ان سب کو تمہارے ساتھ جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو شیطان ہمیشہ کے لیے کہاں چلا گیا؟ جہنم کے اندر۔ اسی طرح اگر آپ ٹیچر کے سامنے گھمنڈ میں آتے ہیں، تکبر میں آتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ دنیا کا سب سے بڑا انسان بن سکتے ہیں، علم کی وجہ سے آپ کو نوکری اچھی مل سکتی ہے، لیکن آپ کی تربیت اتنی خراب ہوگی کہ آپ بڑے لوگوں کے سامنے بھی آپ کی بے عزتی ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تربیت بہت ضروری ہے۔ فرشتہ کو کوئی زیادہ علم نہیں تھا، وہ تو اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا، لیکن اس نے یہ دیکھا کہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ ہم نے جمعہ میں بیان کیا، ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ شادی کرتے ہیں، منڈپ کو سجاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، خوب جو ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو خرچ کیجیے، سجائیے، اچھی بات ہے، رستوں کو سجائیے، رستوں میں جو ہے صفائی وغیرہ کیجیے، اچھی بات ہے، لیکن اسی میں ایک چیز یہ کر لیجیے کہ چھوٹا سا اسپیکر لگا دیجیے، نکاح ہو، اس میں کچھ باتیں لوگ سنیں، بس آپ لوگوں نے مانا، آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ کہنے والا کون ہے، بات مانا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کو نیگیٹو لوگوں نے سوچ لیا۔ کیا سوچ لیا؟ نیگیٹو۔ تو اللہ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے سجدہ کیا فرشتوں نے، اور شیطان نے کیا کہا؟ تکبر کیا۔ تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے شیطان کو جو بھگا دیا، اور شیطان نے کہا کہ لَأُخْرِجَنَّ، کہ اے اللہ تو نے مجھے ذلیل کر کے یہاں سے بھگا رہا ہے، ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں، لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ ہم جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک ہم لوگوں کو بھگاتے رہیں گے۔ ہاں، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی خیالات آتا ہے شیطان کی طرف سے گناہ کرنے کا، تو سمجھ جائے کہ شیطان کا بچہ آ گیا ہے۔ کیا آ گیا ہے؟ شیطان کا بچہ آ گیا ہے۔ ہاں، شیطان کبھی نظر نہیں آتا، لیکن شیطان کی شکل میں وہ انسان آپ کے سامنے آ جاتا ہے، کہتا ہے ارے یار کر لینا، کیا ہے، کوئی بات نہیں، کہ آج کل جو ہے جمعہ میں جو ہے بیان ہوگا ہی، امام صاحب جو دعا کریں گے اس میں معافی تافی ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تو یہ مت سوچئے گا۔ ہاں، تو شیطان ایسے ہی بہکاتا ہے، دھیرے دھیرے کرتے جو ہے ساری زندگی آپ ایسے گناہ کرتے رہیے گا، معلوم چلا کہاں چلے گئے؟ جہنم میں چلے گئے۔ ہاں، اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا کہ اے آدم اب جو ہے جنت کے اندر چلے جائیے۔ کہاں چلے جائیے؟ جنت کے اندر۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر گئے، دیکھا کہ اتنی بڑی جنت ہے، اس میں ہم اکیلے رہیں گے تو عجیب سا من ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس پوری بستی میں اگر جو ہے گھر بنا ہو اور پوری بستی کے اندر صرف ایک ہی آدمی کا گھر ہو، اس کو تو بہت بیکار لگے گا۔ یا ایک ہی گھر سمجھ لیجیے کہ جو ہے ایک گھر انسان نے بنایا 10-15 روم کا یا 5-6 روم کا بنایا، اور اس کے اندر کتنے ہیں؟ 2 ہی ہیں، ہم 2 ہمارے 2، اور روم کتنے ہیں؟ 10-12 روم ہیں، کتنے؟ 2 بچے ہیں، 2 اپنے ہیں، تو اس انسان کو اچھا نہیں لگتا ہے، عجیب سا لگتا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر ان کو عجیب سا لگا، یار یہ کون سی بات ہو رہی، ہم اکیلے جنت کے اندر، اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی ہے، ہم اکیلے رہیں گے، ہم کو تو بور ہو جائیں گے، ہم تو بور ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اکیلے کیسے رہیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کی، یا اللہ کچھ تو کیجیے، ہمارے پر رحم کیجیے، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ جو ہمارے نوجوان ہو جاتے ہیں، سب کچھ پڑھ لکھ کے جو ہے فارغ ہو جاتے ہیں،
تو ابو کے یا امی کے سامنے کہتے ہیں امی دیکھیے اب ہم جو ہے پڑھائی لکھائی ہماری کیا ہو گئی ہے, مکمل ہو گئی ہے, اب ہماری کیا کر دیجیے, شادی کر دیجیے. ہاں یہ بھی ضروری ہے. ہاں تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا اللہ ہم اکیلے نہیں رہ پائیں گے اس جنت کے اندر, کچھ تو کیجیے آپ. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سو آرام کرو, دیکھتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے سو گئے. جب سو کے اٹھے تو دیکھا کہ بغل میں جو ہے دادی ہوا جو ہے آرام سے سوئی ہوئی ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں, خوبصورت حسین جوان. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان نیک صالح انسان ہو, ہاں اس کے بازو میں اگر کوئی خوبصورت لڑکی آ کے بیٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے, کہیں لوگ تو نہیں دیکھ لیا. ہاں تو آدم علیہ السلام ڈر گئے, کیا تم کون ہو, کہاں سے آئی ہو, کون ہو تم؟ اللہ نے کہا کہ آدم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری بیوی ہے, ہم نے تمہارا نکاح کر دیا ہے, ابھی تمہاری بیوی ہے, تم جنت کے اندر رہو, ساتھ میں رہو, ہنسی مذاق کرو, خوب مستی کرو, کوئی روک ٹوک نہیں. بس ایک کام کرنا ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے, اس کو کھانا نہیں ہے. کیا کرنا ہے, کھانا نہیں. تو جو ہے اسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے نکاح کروایا. اب نکاح کے بعد پوچھنے لگے حضرت آدم علیہ السلام کہ ہمارا مہردین کیا ہوگا. کیا ہے مہردین, بہت ضروری ہے. آج کے دور میں لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ارے صرف جو ہے امام صاحب جو قاضی صاحب اس پہ لکھ دیے مہردین, اب بعد میں دیں یعنی تو اسے کیا مطلب ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی معلوم ہے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ زنا پیدا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کون سی گناہ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ایسے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں, نیو نیو مارکیٹ میں آتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا کہ بچہ ہے کہ کیا ہے. ہاں باپ حقیقت بتلا رہے ہیں, کسی کا جو ہے کوئی یہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے مہردین کو ادا نہیں کیا آپ نے. یعنی تو آپ ادا کر دیجئے, اگر نہیں ہے تو آپ بیوی سے کہیے کہ ہم جو اس مہردین کے عوض میں, اس کے بدلے میں ہم آپ کو ساری زندگی قرآن سکھا دیں گے, یا ہم جو ہے آپ کو جو ہے ساری زندگی جو اپنے الگ سے تحفے تحائف لا کے دیتے رہیں گے, یا ساری زندگی جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ کھلاتے رہیں گے, یا یہ کہ جو ہے آپ معاف کر دیجئے. کیا کر دیجئے, معاف کر دیجئے. ایسے بھی آج کل کی لڑکیوں معاف نہیں کرتی ہیں, ہاں سمجھتے کہ معاف کر دیں گے تو 2 دن کے بعد چھوڑ دیں گے. یہ معافی طرح سے نہیں ہوتی, کچھ تو دینا ہوگا آپ کو. جہاں تک ہم کیا دیے وہ ہم بتائیں گے نہیں, ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کہا کہ یہ آپ جو ہے مہردین آتا جو ہے دیجیے. اب آدم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اس جنت کے اندر تو کچھ تو نظر نہیں آ رہا, خالی پھل فروٹ ہے, دانے وغیرہ ہیں, اتنی ساری چیزیں, تو سمجھ میں آ رہا کیا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی نسل میں آپ کے بعد ایک آخری نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. آپ اس پر جو ہے ایک مرتبہ درود پڑھ کے جو ہے ان کے اوپر درود پڑھ دیجیے, یہ آپ کا مہردین ہوگا. کیا ہوگا, مہردین ہو گیا. اب جو ہے مہردین ادا ہو گیا. اس کے بعد جو ہے دیکھیے شیطان نے کس طرح ورغلایا, کس طرح ان کو بھگایا. شیطان نے جو ہے کن کو بھگایا, عورت کو, دادی ہوا کو. اب بیوی جو ہے اپنے شوہر کو جو ہے بھگایا, اس لیے کہ جب بھی انسان جب شادی ہوتی ہے نا, جب اس کو دوپٹہ کی جب ہوا لگ جاتی ہے تو کسی کی سنتی نہیں, صرف سوائے بیوی کے. شیطان جو ہے کس کو بھگایا, دادی ہوا کو. کہا کہ آپ جو ہے جنت کے اندر رہتے ہیں, اتنی ساری چیزیں ہیں, ایک پھل ہے بہت مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں, بہت اچھا درخت ہے, اس کا پھل کھائیے گا, اس کا دانہ کھائیے گا, بہت اچھا لگے گا آپ کو. شیطان نے بہکایا. اب جیسے بہکایا تو دادی ہوا جو ہے کس کو آگے کر رہی ہے, حضرت آدم علیہ السلام کو. اب ظاہر سی بات ہے انسان بیوی کے بعد میں آ ہی جاتا ہے کبھی نہ کبھی. ذرا ٹارچر جب کرتی ہے تو سوچتی کہ چلو ہٹاؤ تمہاری بات مان لیتے ہیں. اب آدم علیہ السلام نے کیا کیے, مان لیے تو معلوم چلا کہ دونوں کھا لیے. جیسے ہی وہ گندم جو ہے دانہ کھائے, دونوں جو ہے ننگے ہو گئے. اللہ نے فوراً کہا کہ آدم اور ہوا یہاں سے نکل جاؤ, گو فرام ہیئر, کیا کرو یہاں سے نکل جاؤ, تم لوگوں نے بہت بھاری غلطی کی ہے, تم نے ہماری باتوں کو مانا نہیں ہے, جس کی سزا کیا ہے, تم یہاں سے جنت سے نکل جاؤ. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, حضرت آدم علیہ السلام کو اور دادی ہوا کو جو ہے زمین کے اندر اتار دیا. دادی ہوا جو ہے شام یا فلسطین میں اتری ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ہندوستان کے سرزمین پہ آئے ہیں. جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں یہ ہندوستان کس کا ہے, ہمارا ہے. کس کا ہے,
ہمارا، اس لیے کہ ہمارے ابا جو ہے آدم علیہ السلام کہاں آئے؟ سیدھے جو ہے ہندوستان کے سرزمین پہ آ گئے تھے، تو ہندوستان کس کا ہوا؟ ہمارا ہوا نا۔ ہاں، اب یہ دیکھیے کہ جب آدم علیہ السلام نے غلطی کی، دنیا کے اندر آئے، تو اب یہاں سے جو ہے سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب یہاں سے جو ہے نسب اور خاندان، لوگوں کی آبادی بڑھتی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی؟ 40۔ کتنے؟ 40 اولادیں ہوئی۔ ایک عورت تھی دادی ہوا، ان سے کتنے اولادیں ہوئی؟ 40۔ آج کل تو 2 یا 3 پہ جو ہے بریک لگا دیتے ہیں، بچوں کے لیے بیان نہیں ہے، بچے خاموش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ 40 اولادیں اس سے ہوئی، اور ان 40 میں سے اللہ نے جو کیا کیا، پورے خاندان کو بڑھاتا گیا، اور اسی خاندان سے ہم لوگ یہاں تک پہنچے۔ اب جو ہے، اب ہم جو قرآن پاک کی آج کل جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر جو نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہیں، ایک چیز دیکھیے کہ یہ نکاح جو ہے بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ جی، جب بھی آپ کی عمر ہو جائے، آپ جو ہے بلوغت کو پہنچ جائیں، اور آپ کو ایسا لگے کہ اب ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے ہیں، اور ہمیں جو ہے کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم غلط کام کر جائیں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی کیا کریں؟ شادی کریں۔ اور یہ نکاح جو ہے تمام نبیوں کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ تمام نبیوں کی سنتیں ہیں۔ تمام پیغمبر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے نکاح کو جو ہے نکاح کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ حدیثوں کے اندر، کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 30 یا 300 بیویاں تھیں۔ کتنے؟ 30 یا 300 بیویاں تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جی، تو تمام نبیوں نے کیا کیا ہے؟ نکاح کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نکاح کو پروموٹ کریں، نکاح پہ ہم ترجیح دیں۔ ہمارا اولاد، ہمارے بچے جو ہیں جب نکاح کو پہنچ جائیں، یعنی ان کی عمر ہو جائے، اور ایسا لگے کہ ہمارا بیٹا کمانے لگا ہے، اور جو ہے شادی کے بعد اپنی بیوی کو جو ہے کھلا سکتا ہے، گھر کے اندر رکھ سکتا ہے، گھر کا انتظام ہے، تو لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنے اولاد کی شادی کر دیں۔ اب جو ہے دیکھیے کہ اب ہمارا ایک نمونہ ہے،